ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زندہ قوموں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی ہسٹری کو یاد رکھتے ہیں، اور قوموں کو اپنے اسلاف کی تاریخ سے جو پاور اور جو انرجی ملتی ہے وہ خوب اچھے طریقے سے واضح ہے۔ اور پھر قوم مسلم کی تاریخ اور ہمارا ماضی اتنا روشن اور اتنا تابناک ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بزرگوں کی تاریخ اور اپنے ماضی کو اگر پڑھے تو قدم قدم پہ اسے اجالے نصیب ہوتے ہیں۔ یہ ایک حرمہ نصیبی ہے کہ آج قوم مسلم سوشل میڈیا اور دنیا کے ایکٹر اور فضول نیتاؤں کو پڑھنے اور سننے میں اتنا مصروف ہو گئی کہ اپنے اسلاف کی تاریخ اور ہسٹری کو پڑھنے سے دن بدن دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھنے سے جہاں ایک ہمیں پاور اور انرجی نصیب ہوتی ہے، وہیں پر ہمیں آگے بڑھنے کے جذبے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے سید الشہداء یعنی اسد اللہ کے شعر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج میں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایسے عظیم صحابہ اور ایسی عظیم ہستیاں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی تھی اور ان کی تاریخ سے ہم لوگ کتنا دور ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدنا سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار ہونے کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید کی ساری زندگی جنگ سے عبارت ہے، اور اسلام کی راہ کے اندر جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اسلام کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو لگا دیا تھا، اور پیدائشی طور پر ہی اللہ نے ان کو وہ جنگ جوئی کا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ بہت کم لوگ ایسے جذبے سے مالا مال ہوا کرتے ہیں۔ آپ اسلام لانے کے بعد میں جس طرح اسلام کے دفاع کے لیے جنگ کرتے رہے، اسی طرح اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اتنے ہی بہادر تھے۔ آپ جنگ احد کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جب جنگ احد کے اندر کفار کا لشکر اہل ایمان سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس وقت حضرت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے۔ اس زمانے میں اس ایسے ماحول میں بھی حضرت خالد بن ولید کی نظر کہاں پہ تھی؟ وہ پیچھے احد پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر کے گئے
اور اوپر درے پر جو چند صحابہ کھڑے رہ گئے تھے ان کو شہید کیا، اور پیچھے سے آ کر کے مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور مسلمان جو بازی جیت چکے تھے اس کا پاسا پلٹ دیا، اور 70 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا تھا۔ یعنی ایمان لانے سے پہلے ہی اس قدر جو ہے وہ جنگی مہارت رکھتے تھے، اور اللہ نے ان کو جنگ کا ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے سن ہجری 8 کے اندر ایمان لائے۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئندہ سال جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لے گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اس وقت موجود نہیں تھے، ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ آپ کے بھائی نے تلاش کیا مکہ میں میرا بھائی خالد بن ولید موجود نہیں ہے، خط لکھ کر کے کہا کہ اے میرے بھائی خالد، تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تم کو یاد کیا ہے، تم میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارے جوہر اور بھی زیادہ چمک جائیں گے۔ اب اس کے بعد میں اللہ نے آپ کے دل کے اندر اسلام کی محبت کا چراغ روشن کیا، اور پھر مکہ سے چل کر کے سن ہجری 8 کے اندر مدینہ کی طرف چلے۔ حضرت عمرو بن عاص اور کئی لوگ جب مدینہ منورہ میں پہنچے، اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ اے خالد، تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو تمہارے آنے کی خبر ہو گئی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھتے ہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی، اور پھر کہا کہ خالد جیسا ہوشیار یہ دین سے کبھی بھی اسلام سے بیگانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی، ایمان لائے، اور عرض کی یا رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد، اسلام تو پہلے کی ساری غلطیوں کو مٹا دیا کرتا ہے، اب تمہاری جو تلوار پہلے اسلام کے خلاف اٹھا کرتی تھی اب اسلام کی تبلیغ کے لیے کام میں آئے گی۔ یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن ایمان کے اندر آنے کا واقعہ۔ اب جو کوتاہیاں آپ سے اسلام لانے سے پہلے ہوئی تھی، جب جنگ موتا کا موقع آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی جھنڈا عطا فرمایا اللہ کی راہ کے اندر جا کر کے جہاد کرو، اگر یہ زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر جھنڈا ہاتھ میں لے لیں، اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ جھنڈا ہاتھ میں لے لیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو بھی اپنا امیر مقرر کر لیں وہ پھر مسلمانوں کا امیر ہوگا۔ ادھر کئی سو میل کے فاصلے پر موتا کی سرزمین پر جنگ چل رہی ہے، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اسلامی لشکر کا جھنڈا لے کر کے کفار کے لشکر کے اندر گھسے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد میں اسلامی جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں آیا، جو ہی آپ جنگ کے لیے آگے بڑھے، ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر کے آپ کا دائنا ہاتھ کاٹ دیا، آپ نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا، بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، آپ نے اپنے سینے سے اسلامی جھنڈے کو علم کو اٹھا لیا، ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے آپ کو چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کفار کے لشکر میں گھس گئے، جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد میں اب یہ فکر تھی کہ مسلمانوں کا جھنڈا کون اٹھائے گا، ادھر کئی سو میل کے فاصلے پہ جنگ چل رہی ہے، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر ممبر پر بیٹھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سارا منظر بتا رہے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اسلامی جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں آیا، وہ بھی شہید ہو گئے، اب اسلامی علم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غیب یہیں سے دیکھ رہی ہے، آپ سب کچھ بتا رہے ہیں۔ تبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ مسلمانوں نے اتفاق کیا، حضرت خالد بن ولید کو اسلامی علم عطا کیا، اور پھر 1 لاکھ کا رومی لشکر اور مسلمان صرف 3000 کی تعداد میں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو وہ جوہر عطا فرمائے تھے۔ 1 لاکھ کے لشکر کے سامنے آپ ڈٹ گئے اور مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر کے میرے آقا نے فرمایا، جھنڈا اب
اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ جنگی جوہر اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے تھے۔ آج بھی یورپ حضرت سیدنا خالد بن ولید کی جو جنگوں کی تاریخ ہے اس کو پڑھتی ہے اور اس کی روشنی کے اندر اپنی جنگوں کو ترتیب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک بار ایک رومی سپہ سالار نے حضرت خالد بن ولید سے کہا تھا کہ ہم سے مقابلہ مت کرو، ہم نے اپنی تلواروں کو زہر کے اندر بجھا کر کے رکھا ہے، اگر ہم تمہیں نہ بھی ماریں، ہماری تلواریں اگر تمہارے بدن سے ٹچ ہو جائیں گی تب بھی تم مر جاؤ گے اور بکھر کر کے رہ جاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، عشق رسول پہ اعتماد تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر فرمایا، کہاں ہے تمہارا وہ زہر جس کے اندر تم نے تلواروں کو بجھا کر کے رکھا ہے؟ آپ نے زہر ہاتھ میں لیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑا اور زہر کھا لیا۔ کہا اگر اللہ نہ چاہے تو پھر زہر بھی کسی کو نہیں مار سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا یقین اور ایسی قوت ایمان انہیں عطا فرمائی تھی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، حج کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنے بال منہ مبارک کو ترشوایا، حضرت خالد بن ولید نے منہ مبارک لے لیے۔ میرے آقا نے پوچھا خالد تم ان کو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں ان سے برکت حاصل کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان منہ مبارک کی برکت سے مجھے جنگ کے اندر فتح عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح ہے۔ اب وہ منہ مبارک کی برکت دیکھو۔ جنگ یرموک کا جب موقع آیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو منہ مبارک تھے اس کو اپنی ٹوپی میں سل کر کے رکھا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب جنگ زوروں پر ہوئی تو وہ آپ کی ٹوپی گر گئی۔ آپ لاشوں کے اندر ٹوپی کو تلاش کرنے لگے تو ادھر سے کفار کا ریلا آیا، مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا ایک دستہ ترتیب دیا اور پوری طاقت سے رومی لشکر پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ لاشوں کے قریب پہنچے اور اپنی ٹوپی کو تلاش کر کر کے لے آئے۔ بعد میں جب جنگ ختم ہو گئی، صحابہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کہا خالد ایک ٹوپی کے لیے مسلمانوں کو اتنا نقصان کروا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات صرف ٹوپی کی ہوتی تو میں اتنا بڑا جو ہے وہ جو زوخم مول نہیں لیتا، لیکن اس ٹوپی کے اندر منہ مبارک تھے اور میری طاقت کا جو راز ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں۔ اس ٹوپی کے اندر منہ مبارک کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کو اگر اعتماد تھا، میرے آقا علیہ السلام کے عشق پر بھروسہ تھا، آپ کے تبرکات پہ بھروسہ تھا اور اللہ کی ذات پہ یقین تھا، اسی لیے جب ایک کافر کمانڈو نے حضرت خالد بن ولید کو جب خط لکھا تھا، اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید نے کہا اگر تم بادلوں میں جا کر بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں بھی تمہارے پاس میں پہنچا دے گا۔ اللہ کی ذات پہ اتنا یقین اور اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ آپ کو تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جنگ یمامہ میں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تھا، مسلمانوں کا لشکر وہاں پہ پہنچا، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے کیسے جنگی جوہر دکھائے۔ پوری تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، قدم قدم پر ہمیں روشنیاں اور اجالے ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ عراق کی تاریخ پڑھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عراق کو فتح کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں پہنچے ہیں اور کئی مقامات کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی دانائی عطا فرمائی تھی، آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی فوجوں کو اتنی رفتار کے ساتھ میں آگے لے جانا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ عراقی جنگ کے اندر مصروف ہیں، ایک مسلم کمانڈو کا خط آیا، اس نے خط میں لکھا کہ اے خالد بن ولید ہمیں تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے، یہاں پہ کفار کا حملہ سخت ہو چکا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا، قاصد سے خط لے کر کے جب پڑھا، خط کا جواب لکھا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ قاصد خط لے کر کے روانہ ہوا، مسلم کمانڈو کے پاس میں خط پہنچا، ابھی مسلم کمانڈو خط پڑھ ہی رہا تھا، خط پڑھنے کے بعد میں اس نے جب نظر اٹھائی تو دیکھا تو حضرت خالد بن ولید کا لشکر سامنے سے مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اتنی برق رفتاری اور اتنی پھرتی اور اتنی چستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ قاصد ابھی پہنچا ہے اور پیچھے پیچھے مدد لے کر کے پہنچ چکے ہیں۔ یہ برق رفتاری اور پھرتی یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان ہی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ عراق کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، عراقی جنگ کے موقع کے اوپر جب
شام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کیا، اور شامیوں سے جنگ کے لیے جو لشکر روانہ کیا گیا تھا ان کو تنبیہ کی تھی ابھی تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے، ابھی تم وہاں کے حالات کا جائزہ لو۔ لیکن جب شام کی سرزمین پر مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ عراق کے اندر حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے علاقوں کو فتح کر لیا اور کفار کو اس قدر شکست عطا فرمائی، تو شام میں جنگ کے لیے جو مسلمان گئے تھے ان کے جذبات کے اندر ولولہ پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی ایسا ہی جذبہ پیش کرتے اور ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح اللہ کی راہ کے اندر جہاد کا جو ہے وہ جذبہ لے کر کے آگے بڑھتے۔ اب وہ کفار سے جو ہے وہ بھڑ گئے اور پوری طریقے سے کفار کے لشکر کے اندر گھر گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ شام کی سرزمین پر مسلمانوں کو چاروں طرف سے کفار نے گھیر لیا ہے۔ عراق میں حضرت خالد بن ولید کے پاس میں خط لکھا، اے خالد بن ولید تم فوراً شام میں پہنچو، اس لیے کہ شام کی سرزمین پر اہل ایمان کو تمہاری ضرورت پیش آئی ہے۔ اب جو مسلمان کفار کے نرگے میں گھر چکے ہوں ان کی مدد کے لیے عراق سے شام جانا اس کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے اور جلدی پہنچنا ضروری تھا۔ آپ نے پتہ کیا تو دو راستے تھے، ایک راستہ ایسا تھا جو جلدی پہنچا دیتا تھا لیکن پورے راستے میں رومیوں کے قلعے بنے ہوئے تھے، اگر اس راستے سے مدد کے لیے شام میں آپ تشریف لے جاتے تو جگہ جگہ قلعوں سے جنگ کرتے ہوئے جانا پڑتا اور پھر ان کی مدد جو ہے وہ وقت پر نہیں ہو پاتی۔ دوسرا راستہ تھا، وہ دوسرا راستہ کچھ اس سے کم تھا لیکن اس راستے سے جانا جو ہے وہ دوسرا راستہ جو ہے وہ بڑا طویل تھا اور اس راستے سے اگر تشریف لے جاتے تو پھر وقت پر مدد نہیں پہنچ پاتی۔ اب دو ہی آپشن تھا، کیا کریں؟ اگر ادھر سے جاتے ہیں چھوٹے راستے سے تب پھر مقابلہ کرتے ہوئے جانا پڑے گا، لمبے راستے سے جاتے ہیں تو وقت پر پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو آپ کو بتایا گیا ایک ریگستانی راستہ ہے، اس راستے سے جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا راستہ ہے جہاں سے کوئی لشکر نہیں جاتا، کیونکہ وہاں پر نہ تو پانی ملتا ہے نہ کوئی کھانے کا سامان ملتا ہے، اور وہاں پہ جو راستہ بھول جاتا ہے صحرا میں بھٹک کر کے مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے آدمی کو ساتھ میں لیا جو اس راستے کو جانتا تھا کہ ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ آج بھی جب رومی اس تاریخ کو پڑھتے تو کانپ جاتے ہیں، وہ ریگستانی راستہ جہاں پہ انسان قدم رکھتے ہوئے تھرایا کرتے تھے، اس راستے سے اتنا بڑا لشکر لے کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو رہے ہیں، بوڑھے کو ساتھ میں لیا اور وہ ایسا موقع تھا پانی بھی نہیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، دور دور تک ریت کے توندے نظر آتے ہیں، اگر ذرا بھی راستے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے تو زندگی بھر اس صحرا سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا تھا۔ اور جب اس بوڑھے کی رہنمائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اتفاق کی بات ہے اتنی دھوپ پڑ رہی تھی کہ جو بوڑھا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا دھوپ کی گرمی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چلی گئی اور نابینا ہو گیا۔ اب آپ تصور کریں اتنا بڑا اسلامی لشکر ہے، کوئی راستہ جاننے والا نہیں ہے، صرف ایک آدمی راستہ جاننے والا ہے، لیکن دھوپ کی گرمی کی وجہ سے وہ نابینا ہو چکا ہے۔ اب مرنے کے علاوہ کون سا چارہ باقی رہ جاتا ہے؟ اب موت کے علاوہ کون سی صورت رہ جاتی ہے؟ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمانی جذبہ عطا فرمایا تھا، کبھی بھی کسی انسان کے بھروسے یا کسی لشکر کے بھروسے یا ہتھیاروں کے بھروسے آپ نہیں نکلتے تھے تو اللہ کی رحمتوں کے سہارے نکلا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں بھی اس ریگستان کو آپ نے پار کیا اور وقت پر پہنچے شام کے اندر مسلمانوں کے لشکر کے پاس میں، اور پھر جنگ کر کے مسلمانوں کو وہاں پہ فتح دلوائی۔ اللہ نے وہ جذبہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ اسی طرح شام کی تاریخ پڑھیں، جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے مہم کے اندر مصروف جنگ تھے، اور اسی موقع کا یہ جو ہے واقعہ ہے کہ دمشق کا آپ محاصرہ کیے ہوئے تھے، دمشق کا محاصرہ کیے تھے، محاصرہ کافی طول پکڑ گیا اور پھر نوبت یہ آ گئی کہ محاصرہ اٹھا کر کے جانا پڑا۔ اجنادین کی طرف اہل ایمان کا لشکر روانہ ہوا۔ اب وہ جب لشکر جب روانہ ہوا تو ادھر 2.5 لاکھ رومیوں کا لشکر پہلے سے جمع ہو چکا تھا، مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ اہل ایمان جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کئی دن تک جنگ ہوئی لیکن فتح کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ مسلمانوں کے سارے سپہ سالار بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی،
کیا کیا جائے؟ حضرت خالد بن ولید کا جذبہ دیکھو، آپ نے فرمایا مجھے 29 آدمی دے دیے جائیں اور 30واں میں رہوں گا، ہم 30 آدمی مل کے سارا کام کر لیں گے۔ اتنا بڑا لشکر ہے، حضرت خالد بن ولید فرماتے بس 30 آدمی مل کے ہم سارا کام نپٹا دیں گے۔ کافی دیر تک بحث ہوئی، کہا نہیں 30 آدمی کافی نہیں ہے، آخر میں 60 آدمی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں اس دور کی، پورے شام کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اجنادین کے اس مہم کے اندر حضرت خالد بن ولید نے اپنے 60 ساتھیوں کے ساتھ میں مل کر کے اس ہزاروں کے لشکر کو اتنا پریشان کر دیا کہ سارا لشکر تہو بالا ہو کر کے رہ گیا۔ آج بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور حضرت مکرم پھر جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقابلے کے اندر اجنادین میں آگے بڑھے، ایک زمانے تک مقابلہ چلتا رہا، آخر کے اندر وہ 2.5 لاکھ کا لشکر شکست کھا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر کو جو ہے فتح عطا فرمائی، اور ہرقل بادشاہ شام کو الوداع کہہ کر کے نکلنے لگا، اور اس نے شام کی سرزمین کو دیکھ کر کے کہا تھا اے شام اب میں تجھے سلام کرتا ہوں، اب ہم یہاں پر لوٹ کر کے نہیں آئیں گے، اب یہ زمین ہمارے لیے تنگ ہو چکی ہے۔ اللہ نے ایسی صفِ سالاری کے جذبات حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے تھے۔ اور اسی جنگ کی بات ہے جب دمشق کا محاصرہ اٹھا کر کے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجنادین کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اتفاق کی بات ہے مسلم عورتوں کے جو خیمے تھے وہ پیچھے رہ گئے، مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھ گیا، تو قلعے میں سے 6000 رومی نکل کر کے باہر آئے اور مسلمانوں کے عورتوں کے اس جو بنے ہوئے تھے خیمے، ان خیموں پر حملہ کر دیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت خولہ اور دیگر جو مقدس بیویاں تھیں ان کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے مسلم خواتین، ہمیں ذلت کے ساتھ میں زندگی گزارنے سے عزت کے ساتھ میں مر جانا یہ بہتر ہے۔ خیموں کی لکڑیاں ان مقدس خواتین نے اٹھائی اور کفار سے جنگ کی 30 رومیوں کو قتل کر دیا۔ ان کا جو بڑا کمانڈو تھا وہ پولیس کہنے لگا تم بڑی حسین و جمیل ہو، بڑی بڑی عورتیں مجھ پر فدا ہوتی ہیں، میں تم سے شادی کر لوں گا، تم مجھ سے جنگ نہ کرو۔ تو حضرت خولہ نے جواب میں کہا تھا میں اہل ایمان میں سے ہوں، مسلمان ہوں، تم کافر ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ تمہارے اونٹ اور بکریوں کو میں چراؤں۔ اور ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، چند اپنے جان نثاروں کو لے کر کے آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 6000 لوگ تھے، ان میں سے صرف گنتی کے چند لوگ ہی واپس اندر جا پائے، سب کو قتل کر دیا۔ یہ جذبات حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ پوری تاریخ حیات حضرت سیدنا سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے دیکھیں، قدم قدم پہ حیرت ہوگی کہ اللہ نے کیسے جذبات سے ان کو مالا مال کیا تھا۔ بڑے بڑوں کے حوصلے جہاں پہ پست ہو جاتے تھے، وہیں رومی لشکر کے ساتھ میں جب مقابلہ ہوا تو اس وقت ان کی تعداد تھی 1 لاکھ، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تعداد تھی صرف گنتی کے 30,000 لوگ۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام کے دور اول میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، ساری جنگوں کا یہی حال ہے کہ اہل ایمان سے 5 گنا 10 گنا 20 گنا زیادہ کفار کی تعداد رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جنگ کے اندر اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ جنگیں فوجوں سے نہیں لڑی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہے، ایمانی جذبے سے لڑی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو یہ جذبات عطا فرماتا ہے، پھر وہ یہ تعداد کو نہیں دیکھا کرتے۔ جب یہ 1 لاکھ کی 30,000 کے ساتھ میں جنگ ہوئی، ان میں سے 70,000 رومی قتل ہوئے اور مسلمانوں کے اندر شہید ہونے کی تعداد صرف 450 تھی۔ یہ جنگ کا جو ہے وہ نقشہ تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ حضرات مکرم، آج کے اس فتنوں بھرے ماحول کے اندر دنیا بھر کی جو ہسٹریاں جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ۔ اور پھر آپ دیکھیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا گیا، تو پھر آپ نے فرمایا تھا
کہ خالد عمر کے لیے نہیں لڑتا ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے۔ اگر میں کمانڈو اور سپہ سالار تھا تب بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اب ایک عام سپاہی بن کر بھی میں اللہ ہی کے لیے لڑوں گا۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے وہ جوہر دکھائے، شام کی سرزمین پر بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، اور آخر کے اندر وہ دن بھی آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل کر کے بیت المقدس کی فتح کا نوشتہ لکھنے کے لیے آپ فلسطین کے اندر تشریف لائے۔ مسجد عمر آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی کے طور پر اس سرزمین پر گواہی دینے کے لیے موجود ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑے اتفاق کی بات ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی جنگ کے میدان میں رہے، آپ کے جسم کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر تلوار کا، تیر کا یا نیزے کا زخم نہ ہو، سارا جسم جگہ جگہ زخموں سے بھرا ہوا تھا، لیکن تمنا کیا تھی اگر موت آئے تو میدان جنگ کے اندر آئے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت آپ بستر پر تھے، میدان جنگ میں نہیں تھے، اور آپ نے افسوس کرتے ہوئے کہا تھا مجھے افسوس ہے کہ مجھے میدان جنگ کے اندر شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی۔ اور پھر آپ نے آخر کے اندر فرمایا تھا بزدل کو کبھی بھی چین نہ آئے، بزدل کو کبھی بھی قرار نہ پڑے، اس لیے کہ اگر کوئی تلوار سے مرتا، اگر کوئی نیزے اور تیر سے مرتا تو خالد بن ولید بہت پہلے مر چکا ہوتا، لیکن میری موت بستر پہ آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ جب تک نہ چاہے اسے نہ تو دنیا کی کوئی طاقت مار سکتی ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید ساری زندگی کفار کے لشکر کے اندر گھس کر کے جنگ کرتے رہے، لیکن آپ کو کوئی بھی ہتھیار جو ہے وہ مار نہ سکا، شہید نہ کر سکا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ماہیں اب خالد بن ولید جیسا بچہ پیدا کرنے سے عاجز آ گئی ہیں، اب کوئی ماں خالد بن ولید جیسا بچہ نہ پیدا کرے گی۔ اللہ نے ان کو جنگ کے میدان ہی کے لیے پیدا کیا تھا، اور عالم یہ تھا جب آپ میدان جنگ میں اترتے تو آپ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے میں سیف اللہ ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، اور میں خالد بن ولید ہوں۔ اور آپ کے اس نعرے کے اندر اتنا دم تھا کہ بڑے بڑے جو ہے وہ لشکروں کا پتا پانی ہو جاتا تھا اس بات کو سن کر کہ آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جب رومیوں کو پتہ چلتا تھا کہ اس لشکر کے اندر مسلمانوں کا سپہ سالار خالد بن ولید ہے تو ویسے ہی ان کے حوصلے پست ہو جایا کرتے تھے۔ لاکھوں کی تعداد کے اندر فوجوں کو لے کر کے میدان جنگ کے اندر آنے والے جب یہ سنا کرتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں موجود ہیں تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ ایک بار کا موقع ہے، رومیوں سے جنگ چل رہی تھی، کافی دنوں تک جنگ چلتی رہی، آخر رومیوں نے یہ پلان بنایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سپہ سالار جا کر کے ملاقات کرے، 10 لوگوں کو چھپا دیا جائے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو پھر ان کو شہید کر دیا جائے۔ اس پلاننگ کے تحت سارا کام کیا گیا۔ ایک آدمی گیا ان کا جاسوس بن کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں، لیکن جب حضرت خالد سے جب سامنا ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ایسا منصوبہ بنایا ہے؟ بس آپ نے اپنی زبان سے یہ ایک جملہ کہا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ تھر تھرا گیا اور ساری بات اگل دی اور بتا دیا کہ ہم لوگ کیا کرنے والے تھے۔ ان کی نگاہوں کے اندر بھی وہ کمال تھا کہ بڑے بڑے دشمن بھی ان کی نگاہوں کے اندر جھانکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو واقعی شیر بنا کر کے پیدا فرمایا تھا۔ اور ایک شخص جو ہے وہ مسلمانوں میں گھل مل گیا جاسوسی کے طور پر، کچھ دنوں تک مسلمانوں کے خالد بن ولید کے لشکر کے ساتھ میں مل کر کے رہا، اور پھر جاسوسی کر کے جب دوبارہ رومیوں میں پلٹ کر کے گیا تو وہاں جانے کے بعد میں کہا میں ایسے لوگوں میں رہ کر کے آ رہا ہوں جب رات ہوتی ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خیموں کے اندر نمازیں ہو رہی ہیں، خیموں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رات بھر وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور پھر جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی رائب اور عالم اور عابد نہیں ہے بلکہ یہ تو جنگ کے میدان کے بڑے پہلوان ہیں۔ ان کی راتیں دیکھو تو عابد نظر آتے ہیں اور ان کے دن دیکھو تو یہ بڑے پہلوان اور بڑے بہادر نظر آتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے اندر انہوں نے اپنی راتوں کو بسر کیا، اپنے دن کو دین کی فروغ کے لیے انہوں نے صرف کیا، تو آج بھی ان کے نام اس طرح سے باقی ہیں
قادسیہ کا وہ میدان جس میدان سے گزر کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، جب ایک اللہ کے ولی حج کے لیے جا رہے تھے، اس میدان میں سے گزرے تو قادسیہ کے میدان میں مٹی کے اندر لوٹنے لگے اور کہا کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر گزرا تھا۔ میں اس مٹی میں آج بھی اس لشکر کے پاؤں سے لگے ہوئے انوار کو پا رہا ہوں اور اس انوار کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم پہ اس کی مٹی کو لگا رہا ہوں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق سے شام کی طرف گئے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ریگستانی علاقے سے ہو کر کے گئے تھے، تو آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ ریگستانی علاقے سے گزر کر کے جہاں سے بھی جاتے تھے ایک اسلامی جھنڈا وہاں پہ گاڑ دیتے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی، اے بعد میں آنے والے لوگوں، اگر تم کبھی یہاں سے گزرو تو دیکھنا اسلامی لشکر کس طرح اس ریگستان سے گزر کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے شام کے اندر پہنچا تھا۔ کہیں سو سال کے بعد میں ایک عباسی خلیفہ جب اس راستے سے گزرا، اس نے ان جھنڈوں کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیسے علم ہے، یہ کیسے جھنڈے ہیں؟ تو اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ ایک زمانہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے چل کر کے شام میں مسلمان لشکر کی مدد کے لیے اس ریگستانی علاقے سے جا رہے تھے، تو وہ جاتے وقت میں جھنڈے لگاتے ہوئے جا رہے تھے تاکہ بعد میں آنے والے جب دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا لشکر کیسے بھوک اور پیاس کے عالم کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے یہاں سے گزر کر کے گیا تھا۔ جب عباسی خلیفہ نے، بادشاہ نے سنا تو اپنی سواری سے اتر پڑا اور ان جھنڈوں کا بوسہ دینے لگا کہ سلام ہو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اس دور کے اندر انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ حضرات مکرم، دنیا بھر کے ناول، دنیا بھر کے اخبارات اور سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور دنیا کے ایکٹر اور فلم اسٹار اور ان کے کرکٹر، ان لوگوں کی تاریخ میں وہ لطف نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے، وہ روشنی نہیں ہے، وہ اجالے نہیں ہے۔ جو اجالے اور جو پاور، جو انرجی اور جو قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کی تاریخ کے اندر رکھی ہیں، اگر زندگی گزارنے کا ڈھب چاہتے ہو، اگر صحیح معنوں کے اندر اللہ کی زمین پر اللہ کے نیک بندے بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ان فضول چیزوں کو پڑھنے کے بجائے اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھو، صحابہ کی جانثاری کے واقعات پڑھو، صحابہ کی فتوحات کے واقعات کو پڑھو اور اسلام کے ان جابازوں کی ہسٹری کو پڑھو اور ان جنریل صحابہ کی تاریخ کو پڑھو، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر وہ لطف ملے گا کہ زندہ رہو گے تو بھی لطف ملے گا، اور اگر موت بھی اگر سر پہ آ کے کھڑی ہوگی تو ہنستے ہنستے کہو گے کہ اپنے اسلاف کی اس مقدس زندگی پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کے، تاریخیوں کے اس ماحول کے اندر ان عظیم صحابہ کے قدموں سے اٹھنے والے دھول کی برکتوں سے ہم گنہگاروں کو مالا مال فرمائے۔ السلام